الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محبت سے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد معزز محترم مکرم حضرات سامعین ذی احتشام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی کائے کریمہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم ترى، اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، اللہ کیسے مثال بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، کلمتن طیبتن پاکیزہ بات کی، کشجرۃ طیبۃ جیسے پاکیزہ درخت، اصلها ثابت جس کی جڑ قائم ہو، وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہو، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاہد کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور گندی بات کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ جیسے گندا درخت ہو، اجتثت من فوق الارض کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو، ما لها من قرار اور اسے کوئی وہاں پر جائے قرار نہ ہو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت رکھتا ہے
دنیا کی زندگی میں وفی الآخرت اور آخرت کی زندگی میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کی مثال کو بیان فرمایا۔ فرمایا ایمان اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہو، تو جتنی جڑ مضبوط ہو اتنا تنا مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا تنا مضبوط ہو اس کی شاخیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اور جس کی شاخیں تنا مضبوط ہو پھر اس کا پھل بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور کفر کی مثال فرمایا یہ ایمان کی مثال ہے کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہو، یہ جڑ کی طرح ہے، پھر اس کے اوپر اعمال جتنے بھی ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ اور اگر ایمان کمزور ہو، گناہگار ہو، تو فرمایا اس کی جڑیں وہ اس درخت کی طرح جو جڑوں سے پاک ہو، جڑ ہی نہ ہو، جڑوں سے اس کو الگ کر دیا جائے، اس کا پھل بھی کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے پتے بھی سوکھ جاتے ہیں، اس کی شاخیں بھی سوکھ جاتی ہیں، وہ تنا بھی سوکھ جاتا ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ ایمان کی مضبوطی پر ہے۔ جتنا ایمان مضبوط، ہر سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مضبوط۔ تو ایمان ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت فادر بلیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی، فرمایا ایمان یہ ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جو حضور لے کر آئے، وہ ایمان۔ جو کچھ اوامر لے کر آئے اس پہ عمل پیرا ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، اور جو نواہی لے کے آنے اس سے باز ہو جانا، اس سے رک جانا، وہ کام نہ کرنا اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ ایمان ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے مقدس اوراق کے متعلق گفتگو کی تھی کہ ان کی اہمیت کیا ہے، اور ان پر ایک مسلمان پر ان کا ادب و احترام اور تعظیم کس حد تک فرض و واجب اور لازم ہے، اور کیا کیا چیزیں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ آج میں ضروریات دین پر گفتگو کروں گا کہ کون سی چیزیں ضروریات اسلام اور ضروریات دین میں سے ہیں کہ جن میں ہلکا سا بھی ہلکا پن انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا، ہلکی سی گستاخی، شک، شبہ، تعویل انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کے دائرے میں لے کے چلی جاتی۔ تو سب سے قوی ترین چیز اس کائنات کے اندر جس کا اللہ کی بارگاہ میں معیار ہے، قدر و منزلت ہے، قیمت ہے، وہ دنیا کے خزانے نہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں، وہ جھونپڑیاں نہیں، وہ کائنات کا کوئی خزانہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا قیمتی خزانہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان ہے، جس کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو ایمان یہ اس کو بنیادی مرکز اور بنیادی نقطے کی حیثیت حاصل ہے ہر عمل پر۔ اس وجہ سے ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ مرتد شخص کون ہے؟ مرتد شخص وہ ہے کہ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، اور اپنی زبان سے کلمہ کفر بکے، ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ مثلا
کوئی شخص کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، حج کا انکار کر دے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، حلال چیز کو حرام قرار دے اور حرام کو حلال کر، جس طرح کہ شراب حلال ہے، چرس حلال ہے، تو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار یا اس میں سے ہلکا سا بھی شک اور شبہ کی گنجائش نکالے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج، وہ مرتد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور 313 حدیث کا نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل مظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعمال میں جلدی کرو، بادر کا معنی عربی میں ہوتا ہے جلدی کرو، فتنن كقطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے نا اس میں فتنے اتریں گے، اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو، وگرنہ ایک وقت آئے گا، حضور کی حدیث سنیے گا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے چند تکوں کی خاطر انسان اپنا مذہب اور دین تبدیل کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی آپ تشریح پڑھیں کہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنی ہی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا۔ اب محدثین اس کی تشریح فرما اپنی بیگم کے ساتھ زنا نکاح میں، فرما اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس زبان سے کلمہ کفر پک جائے گا۔ ضروریات دین میں سے کسی کو ہلکا جان لے گا، اس کے ساتھ مذاق کر لے گا، تضحیق کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ سمجھے گا میں مومن ہوں، حالانکہ وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ تو جب بندہ کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو بیوی آٹومیٹکلی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ انسان کا ایمان گیا، نکاح گیا، بیعت گئی، سب کچھ گیا۔ تو فرمایا پھر وہ اپنی بیگم سمجھ کے اس کے پاس جائے گا، حالانکہ وہ اس کی بیوی رہے گی۔ تو ضروریات دین کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ ضروریات دین ہے کیا، اور ضروریات دین کہتے کسے؟ مجدد العصر، مجدد میعت حاضرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 29ویں جلد فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ضروریات دین وہ ہیں جو قرآن کی نص قطعی یا احادیث متواترہ صحیحہ یا اجماع امت سے ثابت ہو، اور قطعی الدلالہ اور واضحۃ الثبوت ہو، جن میں کسی قسم کی شک، شبہ، تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ مثلا اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی توحید وحدانیت، حضور کی ختم نبوت، تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت، قرآن اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہونا، غیر مخلوق ہونا قرآن کا، جنوں کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، حشر و نشر، مر کے دوبارہ اٹھنا ہے،
جنت اور دوزخ کا وجود ہے. اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت، شراب، زنا، چوری، یہ حرام، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروریات دین میں سے، اور قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. ان میں ہلکا سا بھی انسان اگر شک و شبے کی گنجائش کرے گا، نکالے گا، تعویل کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور پھر کفر کی دو صورتیں، ایک ہے لزوم کفر اور ایک ہے التزام کفر. التزام کفر کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ اس طرح کا کلمہ کہے یا اس طرح کا فعل کہے جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کے انکار پر دال ہو جائے، تو ایسا شخص فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. فقہاء نے فرمایا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو کسی کافر کو کافر کہنے میں شک اور شبہ کرے وہ بھی کافر. اور لزوم کفر کیا ہے؟ کہ وہ صراحتاً بات کفر کی نہ ہو، اور اس سے بندہ اسلام سے خارج بھی نہیں ہوتا. اب ان چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا بندہ صبح مومن شام کو کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس موضوع کا انتخاب کرنے کا وجہ اور سبب کیا ہے کہ آج کل کے ٹی وی ڈرامے، آج کل کے ویڈیو کلپس، آج کل سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور ہے. تو ایسے کلمات اللہ کی ذات کے حوالے سے کہنا کہ جو ضروریات اسلام سے ہو، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. مثلاً اگر کوئی بندہ کہتا ہے کیا، یعنی کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہی تاڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ. کسی کا بیٹا مر جائے، جا کر کہے تجھ پہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ کلمہ کفر ہے، اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا. مارنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ تو کسی پر ظلم نہیں فرماتا. موت تو مقررہ وقت میں آنی ہے، سب نے جانا اللہ کی طرف پلٹ کے، کسی نے نہیں رہنا. یا کہے اللہ کافروں میں بڑا راضی ہے، ہم میں تو اللہ دیتا ہی نہیں ہے، یہ کلمہ کفر. یا کہے کوئی کسی کہے نماز پڑھو، تم پڑھ لو جی ہم نے تو بخشوا لی ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حج کے بارے میں کہے یہ تو پتھروں کا طواف ہے، پتھروں کو چومنا ہے، پتھروں کی زیارت ہے، کلمہ کفر ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے کہے یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ کلمہ کفر. نماز کے متعلق کہے تم پڑھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ویسے ہی بخشوایا ہوں، یہ کلمہ کفر. کافروں کو دیکھ کر کے کاش میں وہاں کافروں کے ملک میں پیدا ہو جاتا، کافر ہوتا تو کیا پیسے تو ہوتے، کافر ہو جائے گا. داڑھی کے ساتھ مذاق اڑائے، ہلکی سی توہین کرے، یہ شاعر اللہ میں سے کفر. اذان کا مذاق اڑائے، کفر ہے. مسجد کا مذاق اڑائے، کفر ہے. قرآن کی آیات یا کسی حرف کا ہلکا سی تدہین تو مذاق اڑائے، کفر. اور صحابہ اور اہل بیت اطہار جو شاعر اللہ میں سے اسلام کے نفوس قدسیاں ہیں، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کی توہین کرے، ان کو کافر کہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ضروریات دین میں سے ہیں. اس وجہ سے ہر وقت تجدید ایمان کرتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنی پاور والا کلمہ ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، اتنی قوت والا کلمہ ہے، اتنی کیپیسٹی ہے اس کلمے کی کہ اگر یہ دولت آپ کے پاس محفوظ ہو گئی اور اعمال کمزور بھی ہوئے، وہ رب اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اور اگر اس میں ہلکی سی لغزش ہوئی، کمی ہوئی، اعمال کے ڈھیر ہو
سارے اللہ کی بارگاہ میں رائگاں چلے جائیں گے، ضائع چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے اعمال کا مدار اس کے خاتمے پر ہے کہ وہ مرتے وقت کیا کہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی، میں نے کئی دفعہ یہ چیز آپ کو بتائی ہے کہ موت اتنی آسان نہیں ہے جتنی میں اور آپ سمجھ لیا۔ آپ پڑھیں بزرگان دین کے واقعات کو، ان کی موت کے واقعات کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تجمعین فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان باپ کی صورت میں آ جاتا ہے، ماں کی صورت میں آ جاتا ہے، یا کسی بھی صورت میں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ پانی کا گلاس میں تمہیں دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پانی کا گلاس میں تمہیں دوں گا اگر میری بات کی تائید کرو۔ اس وقت انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لو، یا اللہ کا انکار کر دو، یا حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دو، یا مجھے خدا مان لو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارے پاس پانی لے کے آیا ہوں، مجھے خدا مان لو۔ اس وقت بچتا وہی ہے جسے خدا بچاتا ہے، اور جس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ وگرنہ جو دنیا کی دلدل میں پھنس کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھیے گا وہ وقت انسان پہ بڑا نازک اور بڑا کھٹن ہوتا ہے، اور جو وہاں سے تر گیا وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور جو وہاں پکڑا گیا، گرفت میں آ گیا، اور نعوذ باللہ ساری زندگی اس نے حج کیے، زکاتیں تھی، صوم و صلات کرتا رہا، اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، مسجد کو آباد کرتا رہا، لیکن مرتے ہوئے اس نے کلمہ کفر رکھ دیا، تو بتائیے اس کی نمازیں کس کام کی؟ اس لیے دعا مانگا کرو مولا جب موت کا وقت آئے تو عافیت والی اور ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرما۔ یہ سب موت ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے غزوہ بدر کا غالباً واقعہ ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، ادھر جنگ ہو رہی ہے، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ جنگ ہو رہی ہے آج کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لڑوں آپ کی طرف سے تو پھر فرمایا اللہ تجھے جنت دے گا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، تلوار لی، میدان میں کود پڑا، زخموں سے چور چور ہو گیا، اور صحابہ کو کہا کہ مجھے اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائے۔ کسی نے کہا موت پر بھی میری شہیدوں کو رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کے مرے جانے دو۔ حضور کے در اقدس پہ موت آ جائے، قدم مصطفیٰ پہ موت آ جائے، اور حضور کی نگاہ کرم اس بندے کو دیکھ رہی ہو، جب اس کی موت حضور کے ہاتھ مبارک میں ہوئی، قدمین میں ہوئی، حضور نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں جنتی کو دیکھوں وہ اس شخص کا نظارہ کر لے۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکات نہیں دی، کوئی اور عمل نہیں کیا، فقط کلمہ پڑھ کے میدان جہاد میں ایک عمل کیا، تو ایمان کی اتنی بڑی پاور ہے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اس کی حفاظت کرو۔ اگر یہ ضائع ہو گیا تو تمہاری دین دنیا سب برباد ہے، تمہارا کیا درا سب برباد ہے، اور اگر ایمان محفوظ رہا تو پھر تمہارے سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر۔ اس وجہ سے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں صحابہ اس طرح فتنے دیکھ رہا ہوں گرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جس طرح بارش گرتی ہے قطرہ، اس طرح کے فتنے آج کل ہزاروں فتنے، بڑے بڑے فتنے۔ میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں، غامدی جیسا فتنہ آ گیا، مرزا جہلمی جیسے فتنے آ گئے جنہوں نے اسلام کی اصل صورت کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ہمارا وہ نوجوان جو کل تک حضرت داتا علی اجمیری کا مؤدب تھا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مؤدب تھا، علماء کا مؤدب تھا، اولیاء کا مؤدب تھا، اب وہ گستاخ سے گستاخ تر بنتا ہوا ہے۔ کسی نے کہا نا اگر بڑے غلطی بھی کریں تو چھوٹوں کا کام نہیں، بڑوں کی غلطی نکالنا۔
اور جو غلطی نکالتا ہے وہ گستاخ اور بے ادب بن جاتا ہے. میں حدیث مبارک ایک سنا رہا ہوں, موضوع سے ریلیٹیو ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے بیٹے ہیں. کیسے وہ صحابہ تھے یار, دیکھیں آپ ان کی سیرت کو پڑھیں, انسان کے روٹے کھڑے ہو جاتے. کیسے صحابہ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو ہر روز نیا سوٹ پہنتے تھے, پورے عرب میں آپ جیسی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا, اور ایسا لباس سے بھی تنگ کرتے تھے, اکلوتے بیٹے تھے اپنے ماں باپ کے. اور اب عرب کے سرداروں میں, مدینہ منورہ کے سرداروں میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عورتیں خواہش کرتی تھی میری شادی اس سے ہو جائے, ماں باپ چاہتے تھے میری اولاد کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے, اس قدر امیر تر امیر زادہ. لیکن جب ایمان میں آئے سارا مال رائے خدا میں لوٹا دیا. غزوہ احد ہے, شہید ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک ہی چادر ہے, اگر پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے, اگر چہرے پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عمیر تو نے دنیا کو چھوڑا مگر خدا اور اس کے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. یعنی اس قدر صحابہ کرام کی آپ طرز حیات زندگی کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ کافرہ تھی, اسلام کے اتنے خلاف تھی کہ آپ پر اس نے کھانا پینا مشقتیں سہولتیں اتنی ڈالی. فرمایا جب تک تم ایمان چھوڑو گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی. اور آپ اپنی ماں سے بڑی پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے. رسول اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری ماں یہ کہہ رہی. فرمایا ایسی بات نہیں ماننا, باقی جو کہے وہ مان لینا لیکن ایمان نہیں چھوڑنا. ماں 3 دن تک دروازے پہ بیٹھ گئی. حضرت سعد کو کہا سعد اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی جب تک تم کلمہ نہیں چھوڑو گے, دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑو گے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ماں تو ایک کیا ہزاروں بھی ہو تو محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دو, کلمہ نہیں چھوڑوں گا, جو کرنا ہے تو مر جا کھپ جا جدھر مرضی ہے چلی جا, تیرا میں اب معتب رہوں گا, تیری گستاخی نہیں کروں گا, لیکن جو میں محمد رسول اللہ کے صدقے اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے اس کو کبھی میں چھوڑوں گا. یہ ایمان کی پاور اور قوت ہے, کیپیسٹی ہے. لیکن اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو آج اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ موبائل فون پر کیا دیکھ رہے. کوئی ایسا کلمہ تو ویڈیو تو نہیں دیکھ رہے جو ضروریات دین کے انکار پر. آج کل لوگ نمازوں میں بھی مذاق کرتے ہیں, نماز میں بھی مذاق کر رہے ہیں, اور نماز کا مذاق اڑانا کفر ہے, اذان کا مذاق اڑانا کفر ہے. میرے جیسا بھی بتایا اپنے ایمان کو کم تر سمجھ کے غیر مسلم کو اعلیٰ سمجھنا یہ بھی کفر ہے. کوئی بندہ اگر مثال کے طور پہ پاکستان میں چوری ہے, ڈکیتی ہے, 2 نمبری زیادہ ہے, وہ کہتا ہے یار یہاں پر تو بڑے غلط کام ہے, ہم سے تو کافر اچھے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کلمہ کبھی نہیں کہتا, یہ کلمہ کفر ہے. کیوں؟ کافر دنیاوی لحاظ سے, دینی دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ہم سے کتنا بھی اعلیٰ ہو, لیکن دنیا بھر کے سارے کافر مل جائیں, ادنا سے ادنا گناہگار مسلمان کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, یہ اتنی قوت والا کلمہ ہے, اتنی پاور. کاش ہم اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں, ہم دین اسلام کے ساتھ مذاق چھوڑ دیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت کو جان لیں, سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں, ہم سود سے بری ذمہ ہو جائیں. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ سود کو بھی کیا کہتے ہیں, ٹرک کہتے ہیں. اس کو حلال سمجھتے ہیں, نام دیے ہوئے اس کے سود کے بھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے پیسے کو حلال سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ حرام قطعی ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا, سود کو حرام کر دیا. کسی کی مظلومیت, کسی کو پیسے دے کر اس سے زاہد لینا, اور اگر یہ شرط رکھنا کہ میں نہیں مانگتا تم اپنی مرضی سے دے دینا, یہ بھی سود ہے.
کسی کو ₹1,00,000 دیا، اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ دے دینا، یہ بھی سود ہے، حرام قطعی ہے۔ جس طرح میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے، کسی بینک میں اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور وہ بینک والا اس سیونگ اکاؤنٹ پر مثال کے طور پہ جو سودی بینک ہے، اسلامی بینکوں میں جائز ہے، سودی بینک ہے جو، اب اس بینک میں کسی کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو میسج ملتا ہے 14 اگست کو کہ آپ کی FC پہ چلے جائیں تو آپ کو برگر 50% ہاف میں ملے گا کریڈٹ کارڈ، یہ میسج آتا ہے، تو وہ گیا کھائے فیملی کو، وہ سارا حرام۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے وہ سود ہے۔ ہمارے محدثین نے تو یہاں تک فرمایا ہے اگر جس شخص نے تمہیں قرضہ دینا ہو اس کے گھر کی چھاؤں میں بھی کھڑے مت ہو، یہ بھی چھاں لینا، اس سے نفع اٹھانا، یہ بھی سود ہے۔ اس کے درخت کی چھاؤں میں بھی کھڑے نہ ہو۔ قل قرض، جس کو قرض دیا ہو اس کے گھر 10-15 مہمان لے کے چلے جانا، اس گھر سے کس نے مجھے قرض دینا ہے، وہ بھی سود ہے۔ تو ان معاملات سے امام الانبیاء نے 14 صدیاں پہلے ہمیں تو جتنی پاکیزہ نفیس ترین احکامات اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیے، کائنات میں کسی نے عطا نہیں کیے۔ یہ ایسا پیارا مذہب ہے جس میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک انسان کو ہر قدم پہ اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ کسی مذہب میں ایسی نفاست نہیں جو شریعت مصطفیٰ میں نفاست ہے، کسی دین میں اتنی سچائی نہیں جتنی دین مصطفیٰ میں سچائی ہے، اور کسی مذہب میں اتنی بلندی اور رفعت اور کمال نہیں جتنی رفعت اور کمال اللہ نے دین اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں، سلطان جہانگیر بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک وزیر تھا، تو اس نے کوئی غلط کام کیا، اس نے اس کو وزارت سے نکال دیا۔ اللہ کرے ایسے ہمارے بھی کوئی آ جائے، اگر مشکل لگ رہا ہے تو سلطان عالمگیر نے کیا کیا، اس کو نکال دیا۔ اس نے کہا میں آؤں گا، اس نے کہا میں تمہیں پہچان لوں گا جس صورت میں بھی آؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، مہینے 2 مہینے 6 مہینوں کے بعد اپنا حلیہ میک اپ کیا اور واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی جیسی بولا پہچان لیا۔ اس نے کہا اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تم میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا اتنی بڑا دعویٰ، فرمایا چلا گیا۔ کہتے ہیں ایک جھونپڑی لگائی، وہاں داڑھی رکھ لی، ماما پہن لیا، کپڑے سجا کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ آج کل بھی 2 نمبری پیروں کی بہت زیادہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس دن ایک بندہ میرے پاس آیا، یہاں پر ایک عثمان نظر ہے، اسے پہلا کلمہ بھی سیدھا۔ ہمارے لوگوں کی جہالت کی انتہا دیکھیں، یعنی خباثت کی انتہا دیکھیں۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھنا ہے، جس کے بعد مرضی ہے ماں بہن چلی جائے۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں ہم نے دیکھنا ہے شریعت مصطفیٰ کو۔ تو عید پر ایک کپڑوں کا سوٹ لینے جائے، 10 بندوں سے دوستوں کو لے کے جاتا ہے کون سی دکان سے لوں۔ مذہب اسلام کو رستے میں پڑا ہوا نعوذ باللہ کو گندا کیڑا ہے، اس کو اتنا تو نے اس غلاظت سے بھی کم تر سمجھا ہوا ہے، جدھر مرضی ہمیں اٹھا کے بھیج رہا ہے، جدھر مرضی ہمیں اٹھا کے جا رہا ہے۔ تمہارے دین کے رکھوالے نہیں، تمہارے مذہب کے رکھوالے نہیں، جس کے پاس جا رہے اس سے کلمہ سیدھا نہیں آتا، وہ شریعت مصطفیٰ تمہیں کیا سکھائے گا؟ اور آپ اس قصور میں برابر کے شریک ہیں۔ سنیے گا، چند عرصہ گزرا، مشہور ہو گیا، لوگوں نے کہا وہاں پہ ایک جھونپڑی میں بادشاہ ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کو پھونک مارتا ہے شفا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے تانے بن کے لنگر شروع ہو گیا۔ بادشاہ کا گزر ہوا وہاں سے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس حکایت کو لکھا۔ تو بادشاہ کا جب گزر ہوا تو اس نے کہا یہاں کون ہے؟ فرمایا بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، جب پہنچی ہوئی سرکار ہے جس کے بارے میں دعا مانگتے قبول ہو جاتی، جسے پھونک مارتا ہے شفا مل جاتی ہے۔ اصل میں پھونکوں میں پیری ہے ہی نہیں، یاد رکھیے، پھونکوں میں پیری ہو تو پھر ڈاکٹر سب سے بڑا پیر ہو، وہ تو ایسے لا علاج مریضوں کو علاج دے دیتا ہے جہاں پہ انسان کہتے ہیں اب تو موت ہے۔ وہ پیر ہو سب سے بڑا پیر کامل وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا بھی میں نے کہا خدا کی طرح مصطفیٰ کی طرح ہو اور بیٹھنا بھی مصطفیٰ کی طرح ہو۔
ہر عمل شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اگر وہ شریعت مصطفیٰ کا غدار ہے، منکر ہے، وہ پیر نہیں، پیڑ ہو سکتا ہے، درد ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ چلے گئے، بادشاہ جا کر اس سے ملا، اس سے پھر اٹھتے ہوئے کہا میرے لیے دعا کرو، اس نے دعا کی، دعا کر کے اس کو 1000 اشرفیاں انعام دے کر جب اٹھا تو وہ رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا کچھ چیز چاہیے؟ فرمایا مجھے پہچانا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر دیکھو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں وہی وزیر ہوں۔ تو آج میں خوش ہوں کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہو گئی ہے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو میرے پاس آئے گا۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے ہزاروں رہزن پھر رہے ہیں لباس خضر میں، ولیوں کے لباس میں ہزاروں رہزن، ہزاروں ڈاکو پھر رہے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں تنبیہ کر دی۔ تو فرمایا آج میں خوش ہوں، میری بات مکمل ہو گئی، اور رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ ادھورا خدا کا بنا ہوں، فقط تجھے یہاں لانے کے لیے خدا کا ہوا۔ اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج دیا، اگر حقیقت میں رب کا ہو جاتا تو پھر اللہ مجھے کتنا اجر عطا فرماتا۔ تو رب کے حقیقی ہو جاؤ، دوغلے رب کے مت ہو جاؤ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، اس میں دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔